نثار ترانی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو اعجاز چوہان، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اگر پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کر کے سب کچھ کیا ہے تو آپ تو پہلے بھی عدالتوں میں گئے تھے، آپ ابھی بھی عدالتوں میں چلے جاؤ، عدالتیں آزاد ہیں۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ لسانیت کی بنیاد پہ سندھ کو تقسیم کیا جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی لسانیت کی بنیاد کے اوپر یہ سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ لہجہ دہشت گردوں کا لہجہ ہے۔ حیدرآباد کی مائیں، کراچی کی مائیں لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکی ہیں، اب یہ لسانیت اور یہ بوری بند لاشیں نہیں ملیں گی۔ جسے سہیل بھائی نے پریس کانفرنس کے دوران نثار ترانی اور جو سندھ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو اعجاز چوہان، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، انہوں نے پیپلز پارٹی کے ایم کے جتنے بھی اعتراضات تھے ان تمام اعتراضات کو گدی کی ٹوکری میں ڈالا، اور پیپلز پارٹی نے یہ جو بھی اعتراضات تھے پیپلز پارٹی کو آن کیا۔ یہ کہاں کا دستور ہے، کہاں کا آئین ہے، یہ کون سے ملک کا دستور ہے کہ جو این 218 کے اندر جو ہوسڑی کے علاقے آتے ہیں، جس کے اندر ہونی چاہیے تھی پی ایس، اس پی ایس سے ہٹ کے دوسری این کی پی ایس کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا۔ کیا پیپلز پارٹی اور سوچیں وہ حلقے جو پاکستان کو چلاتے ہیں، جو پاکستان کے سسٹم کو چلاتے ہیں، یہ ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ کیا سندھ کو سندھو دیش بنانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ خرات میں سرداروں وڈیروں کو لا کے حیدرآباد کی بلدیات کے اوپر مسلط کیا گیا۔ کیا حیدرآباد شہر کی آج حالت ہے؟ لسانیت کی بنیاد پہ یہ جو فیصلہ ہے بلدیات کے اندر بھی حلقہ بندیوں کے اندر اور آج قومی صوبائی اسمبلیوں کی حلقہ بندی میں یہ واضح طور پہ فرق نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ٹیم بنی ہوئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ لسانیت کی بنیاد پہ سندھ کو تقسیم کیا جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی لسانیت کی بنیاد کے اوپر یہ سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، نہیں بننے دیں گے سندھو دیش۔ اور اگر وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ اگر جو وہ سوچ لیں کہ ایم کیو ایم وہی ایم کیو ایم ہے، آج بھی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ ادا کر رہا ہوں، ایم کیو ایم وہی ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم کے نظریاتی کارکن وہی ہے۔ ہم نے بانی سے لا تعلق کی ہے پاکستان کی محبت میں، لیکن کارکنوں کے نظریے جذبات آج بھی وہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کارکنوں کو بھی کہتے ہیں کہ آزاد ہیں، پھر وہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر جا کے جس طرح پورے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں پھر ہم بھی اسی طرح الیکشن لڑیں۔ ہمیں اس طرف مت مجبور کریں۔ حلقہ بندیاں درست ہونی چاہیے۔ جو ملک کو چلانے والے ادارے ہیں وہ سوچیں کہ کیا شہری علاقوں کو بھی منجو توڑو بنانا ہے؟ پیپلز پارٹی نے اگر کچھ دیا ہے اپنے لوگوں کو تو وہ صرف اور صرف کرپشن کرنا سکھایا ہے۔ کیوں آج شہروں کیوں سرکاری ادارے، کیوں نیب، کیوں ایف آئی اے، کہاں ہیں وہ؟ پورے سندھ کا بیڑا غرق کیا ہے۔ 15 سال سے حکومت کرنے والی جماعت پیپلز پارٹی نے کیا دیا ہے عام پبلک کو؟ عام پبلک کے ساتھ کیا اشر کیا ہے؟ آج ایسے لوٹ مار کرنے والے، لوٹ کھسوٹ کرنے والے سارے افسران یہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں سے ٹیکس دینے والے شہری علاقوں کا پیسہ لے کے جا کے دبئی میں عمارتیں خریدتے ہیں، پراپرٹیاں خریدتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلیں خریدتے ہیں۔ کہاں نیب، کہاں ملک کے ادارے؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی سندھ دھرتی کے شہری علاقوں سے پیسے کھا کے لوٹ کھسوٹ کر کے جا کے دبئیوں میں عمارتیں خرید رہے ہیں۔ اگر صحافیوں کے پاس وہ ریکارڈ موجود نہیں ہے تو لیں، کس شخص کے پاس کتنی کتنی پراپرٹیاں دبئی کے اندر بنائی ہوئی ہیں؟ کہاں نیب، کہاں ایف آئی اے، کہاں سرکاری جو لوگ جو ملک کو چلاتے ہیں؟ میرا سوال ان سے بنتا ہے، نہ مجھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے انصاف چاہیے۔ میں نے دیکھ لیا کہ اس ملک میں سندھ کے چیف جسٹس کی بھی حالت میں نے دیکھی ہے۔ مجھے آج اگر کسی پر اعتبار ہے تو ملک کے ان سرکاری ایجنسیوں پہ اعتبار ہے کہ وہ آئیں اور احتساب کریں جو اس ملک میں انہوں نے لوٹ مار کسوٹ کر کے اس ملک کو کھایا ہے، میرے سندھ کو کھایا ہے، میری سندھ دھرتی ماں کو کھایا ہے۔
میں ہوں آپ کا میزبان عمران ملک. آپ دیکھ رہے ہیں میران ٹریبیون. حیدرآباد الیکشن کی آمد ہے اور سیاسی پارٹیوں کی جانب سے گہما گہمی بھی ہے. الزام تراشی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ایسے ہی حیدرآباد میں آج MQM کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ لسانیت کی بنیاد پر اور الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کر الیکشن کروائے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ حیدرآباد پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں احسان ابڑو صاحب. ان سے گفتگو کریں گے. دراصل الیکشن کی آمد ہے اور MQM کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب الیکشن آتی ہے تو انہیں قوم بھی یاد آتی ہے, انہیں عوام بھی یاد آتے ہیں. ان کا ساری زندگی ان کی سیاست لسانیت کی بنیاد پہ رہی ہے. مارو اور مرو کی بنیاد پہ انہوں نے سیاست کی ہے. آپ ان سے پوچھو اگر پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کر کے سب کچھ کیا ہے تو آپ تو پہلے بھی عدالتوں میں گئے تھے, آپ ابھی بھی عدالتوں میں چلے جاؤ, عدالتیں آزاد ہیں. لسانیت کا الزام آپ ہم پر لگاتے ہو. ہم تو قومی سیاست کرتے ہیں, ہم نے ہمیشہ قومی سیاست کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں تمام زبانیں, تمام فرقے, تمام رنگ و نسل کے لوگ موجود ہیں, شامل ہیں. آج آپ نے لسانیت کی بات کر کے پیپلز پارٹی پہ الزام لگا کے آپ نے لاکھوں ان اردو بولنے والے ہمارے سندھیوں کی توہین کی ہے, ان کی بھی دل آزاری کی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشنوں میں حصہ لیتے ہیں. پارٹی سے سال ہا سال سے وہ پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ پارٹی کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. سینیٹر رہتے ہیں, MNA رہتے ہیں, MPA رہتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی لسانیت کی بات نہیں کی. MQM کے جو دوست آج یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, میں نے دیکھی, مجھے بہت افسوس ہوا. یہ وہی وسیم بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں. یہ کچھ دن پہلے, کچھ عرصہ پہلے اسی MQM کے خلاف بلدیاتی الیکشن لڑے ہیں کینٹونمنٹ بورڈ کے. یہی وسیم بھائی آج یہ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں متحدہ قومی موومنٹ سے کہ آپ نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ اگر حلقہ بندیوں کے آپ نے اعتراضات لگا کے بائیکاٹ کیا, آپ کورٹ میں گئے, آپ ہر فورم میں پاکستان کی عدالتوں میں گئے اور پاکستان کی عدالتوں نے آپ کے موقف کو مسترد کیا اور اس کے باوجود آپ نے بائیکاٹ کیا. آپ اپنی قوم کو بتائیں کہ کیوں آپ نے بائیکاٹ کیا, کیوں آپ نے بائیکاٹ کیا, کیوں آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو جو ہے اس الیکشن سے دور رکھا, ان کو حقوق سے دور رکھا. پاکستان کے سندھ کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں بلدیاتی انتخابات میں بھی. حلقہ بندی آپ کی مرضی کی ہوئی نا, افسران آپ کے تھے, بیوروکریٹس آپ کے تھے, حلقہ بندی آپ کی مرضی کی ہوئی, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, وہ تو یہ کہتے ہیں. حلقہ بندیاں ہمارے مرضی سے ہوئیں, افسران ہمارے تھے. تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس بار جو ہم صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن میں جا رہے ہیں تو گورنر کس جماعت کا ہے؟ گورنر متحدہ قومی موومنٹ کا ہے اور وہ گورنر آج سے ایک ہفتہ پہلے زرداری صاحب سے مل کے آیا ہے اور ان سے بڑی خوشگوار ماحول میں ان کی گفتگو ہوئی. میں پوچھتا ہوں کہ اگر ان کا الزام ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارے کہنے پر یہ ساری حلقہ بندیاں کر رہی ہے تو بھائی کورٹ کے دراستے کھلے ہوئے ہیں نا. الیکشن کمیشن کے آگے 3000 سے زائد اعتراضات داخل کیے گئے حلقہ بندیوں کے حوالے سے, تو آپ چلے جاتے حلقہ بندیوں پر اعتراضات کرتے. کورٹیں کھلی ہوئی ہیں, آپ کورٹوں میں چلے جاتے. میں متحدہ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, کچھ عرصہ پہلے تک یہ سارے کے سارے دھڑے ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کو دہشت گرد, لسانیت پسند, قومیت, زبان کے نام پر سیاست کرنے کے جو ہے وہ قصوروار ٹھہرا رہے تھے. آپ نے آج ان کا پریس کانفرنس کا ان کا لہجہ دیکھ لیا کہ یہ لہجہ سیاسی لوگوں کا نہیں ہے, یہ لہجہ دہشت گردوں کا لہجہ ہے. حیدرآباد کی مائیں, کراچی کی مائیں لاشیں اٹھا کے تھک چکی ہیں. اب یہ لسانیت اور یہ بھوری بند لاشیں نہیں ملیں گی. اب یہ چورن جو ہے نہیں بکنا, نہ یہ دکان چلنی ہے, نہ یہ چورن بکنا ہے, کبھی نہیں چورن یہ بکے گا. اب یہ دکان بند ہو چکی ہے. دراصل متحدہ قومی موومنٹ کو خوف ہے کہ بلدیاتی الیکشن کی طرح ان جنرل الیکشنوں میں بھی ہمیں ہمارے ووٹر, ہمارے کارکن مسترد کر دیں گے. متحدہ قومی موومنٹ کے یہ جو دوست ہیں یہ اپنے اسی 90 کی دہائی کی سیاست میں چلے گئے ہیں جو یہ چھوڑ کے آئے تھے, جس کا قصورواری الطاف بھائی کو ٹھہراتے ہیں اور انہیں جن القابات سے نوازتے ہیں یہی القابات وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہے. آج وہی القابات پیپلز پریس کانفرنس میں انہوں نے ہمارے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کیے.